السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار سینٹر۔ سر سید احمد خان آپ کی 9th کلاس اردو کی کہانی نمبر 2 ہے قومی اتفاق۔ اس کے رائٹر ہیں سر سید احمد خان، اور سر سید احمد خان کے نام سے ہم سب واقف ہیں۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے، والد کا نام محمد متقی تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ ان کے والد مغلیہ دربار سے وابستہ تھے۔ ابتدا میں یہ بھی مغلیہ دربار سے متعلق ہوئے، لیکن بعد میں انگریز حکومت میں ملازمت کر لی اور ترقی کر کے منصف کے عہدے پر پہنچ گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی اور مسلمان قوم کے زوال نے انہیں بہت متاثر کیا، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کی بہتری اور اصلاح کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ مسلمانوں میں جدید علوم اور سائنس کے فروغ کے لیے انہوں نے علی گڑھ میں انگریزی طرز کے اسکول کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں کالج اور پھر یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ ان کے اہم کارناموں میں رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا اور مومڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام ہے۔ وہ اپنے خیالات مسلمانوں کے وسیع طبقات تک پہنچانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے صاف، سادہ اور عام فہم اسلوب میں مضامین لکھے، جن میں بے تکلفی کے ساتھ ساتھ اصلاحی اور اخلاقی موضوعات پیش کیے۔ ان کی اہم کتابوں میں اثار الصنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، قرآن مجید کی تفسیر اور خطبات احمدیہ وغیرہ شامل ہیں۔ سر سید احمد خان کی تحریروں سے اردو زبان اور جدید ادب کو فروغ حاصل ہوا۔ یہ کہانی قومی اتفاق سر سید احمد خان نے لکھی ہے، اور سر سید احمد خان کی چیزوں کو بہت دھیان سے سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ کافی مشکل الفاظ کا استعمال بھی ہوتا ہے اور عام آدمی کو جلدی جلدی ان کی بات سمجھ بھی نہیں آتی۔ قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنوں پر کس قدر غور کرنا لازم ہے۔ زمانہ دراز سے، یعنی بہت طویل مدت سے، جس کی ابتدا تاریخی زمانے سے بھی بالاتر ہے، بالاتر کہتے ہیں اوپر کو، قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا ہے۔ باشندہ یعنی ملک کے رہنے والے، یعنی قوموں کی پہچان یا تو کسی ملک کے باشندے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر کسی بڑے بزرگ وغیرہ کی نسل میں سے ہونے کی وجہ سے وہ اپنی پہچان کراتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، فدا بابی انتو امی، اس لائن کا مطلب، یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے آپ کا، ان کا مطلب یہ ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان، نے اس تفرقہ قومی کو جو صرف دنیاوی اعتبار سے تھا مٹا دیا اور ایک روحانی رشتہ قائم کیا، جو ایک حبل المتین، حبل المتین کہتے ہیں مضبوط رسی کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے مضبوط تھا۔ تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے، سب کے سب اس روحانی رشتے کے سامنے نیست و نابود ہو گئے، اور ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم ہو گیا۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک۔ ترک کون سے ہوتے ہیں؟ ترکی میں رہنے والے۔ اور تاجک کون سے ہوتے ہیں؟ تاجکستان میں رہنے والے۔ وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، ٹھیک ہے؟ وہ چین کا باشندہ ہے یا ماں چین کا، ٹھیک ہے؟ چین سے تو آپ واقف ہیں، ماں چین بھی چین کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے لفظ، سنسکرت زبان میں اسے ماں چین کہتے ہیں۔ وہ پنجاب میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں؟ وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا؟ بلکہ جس کسی نے عروۃ الوثقی کلمہ توحید کو مستحکم کیا، وہ ایک قوم ہو گیا۔ عروۃ الوثقی کہتے ہیں مضبوط کڑے کو، مضبوط حلقے کو، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ جو ہے نا، ایک مسلمان کسی بھی ملک، کسی بھی علاقے، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن کلمے کی بنیاد پر اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ کلمے کی بنیاد پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب مسلمان ایک قوم سمجھے جاتے ہیں کلمے کی بنیاد پر۔ مجھے اس بات کے دیکھنے سے نہایت افسوس ہے کہ ہم آپس میں بھائی تو ہیں، مگر مثل برادران یوسف کے ہیں۔ آپ مثل برادران یوسف سے کیا مراد ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ آپس میں دوستی اور محبت، یک دلی اور یکجہتی بہت کم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کے بارے میں، مسلمان قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ آپس میں دوستی اور محبت اور دلوں کے اندر جو وسیع پن ہوتا ہے
اور مل کے رہنے کی ایک جو عادت ہوتی ہے وہ ہم میں کم ہے۔ حسد، بغض اور دعوت کا ہر جگہ اثر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص سے جلنا کڑنا، ٹھیک ہے، اور عداوت دشمنی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بغض ہوتا ہے دل میں بات رکھنا کسی کے خلاف، یعنی کہ بات کا پیچھا نہ چھوڑنا، ہر جگہ پایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ آپس کی نا اتفاقی ہے۔ شیطان جس نے خدا سے وعدہ کیا کہ، ترجمہ، میں ضرور ان کو تیری صراط مستقیم سے ہٹا کر رہوں گا۔ اب یہ بہت اہم پوائنٹ کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شیطان نے نا اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تمہارے بندوں کو بہکاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب جب تک یہ بری عادتیں آپ لوگوں میں حسد، بغض اور عداوت والی عادتیں نہیں چھوڑیں گے تو کیسے آپ ایک اچھے اور سچے مسلمان بنیں گے؟ ایک مقدس اور بظاہر نہایت نورانی ہیلے سے آپس میں بھائیوں کے، جن کو کہ خدا نے بھائی بنایا ہے، نفاق ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اس کے دھوکے کو خالص دوستی سمجھ کر دھوکے میں آ گئے، اسی طرح ہم بھی اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اس نفاق کو جو ہر حالت میں مردود ہے، ایک مقدس لباس پہناتے ہیں۔ یہ سارا پیراگراف اس بات کو بتا رہا ہے کہ ہم آپس میں نا دشمنی کا تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ بہت جلدی شیطان ہوتا ہے وہ جو کہ ہم سب کو بدگمان کر دیتا ہے، ایک دوسرے سے، بھائی بھائی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ایک ہیلے سے یہاں پہ مراد ہے کہ ایک معمولی سے نفاق کہتے ہیں نا اتفاقی کو، تو وہ کہتے ہیں کہ نا اتفاقی ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت آدم کی مثال دیکھنی چاہیے کہ جو کہ سب سے پہلے اس کے دھوکے میں آ گئے تھے، اور ہم بھی اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اور اس آپس کی نا اتفاقی کو جو ہر حالت میں مردود سے مراد ہوتی ہے رد کی ہوئی چیز، ہر حالت میں رد کی گئی ہے، ایک مقدس لباس پہناتے ہیں، یعنی کہ ہم اور زیادہ اس چیز کو، اس کے پھیلائے ہوئے فتنے کو آگے بڑھا دیتے ہیں اپنے رویے سے۔ پیج نمبر 12 ہے میرے پاس، 9th کلاس اردو میرے پاس ہے آپ لوگوں کی، اور قومی اتفاق ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بائیں ہمہ فروئی مسائل میں اختلاف ہونے کے سبب کسی طرح ہماری قوم نے اس حبل المتین کی بندش کو توڑا ہے، اور اس رشتہ اخوت کو جسے خود خدا نے قائم کیا تھا چھوڑا ہے۔ جس قصبے اور شہر میں جاؤ آپس میں نفاق اور عداوت پاؤ گے، نا اتفاقی اور دشمنی پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ حبل المتین میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس رسی کی بندش کو توڑا ہے۔ کون سی رسی؟ یعنی کہ ایک کلمے سے سب آپ آپس میں بھائی بھائی ہو۔ وہ کہتے ہیں جہاں جاؤ، جس بستی میں جاؤ، لوگ ایک دوسرے سے دل میں بات رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، اور نا اتفاقی ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ ان نا اتفاقیوں نے ہماری قوم کو نہایت ضعیف اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ جمعیت کی برکت ہماری قوم سے جاتی رہی ہے، اتحاد کی برکت ہماری قوم سے جاتی رہی ہے۔ قومی ہمدردی، قومی ترقی اور قومی امور کے سر انجام دینے میں اس نا اتفاقی نے بہت کچھ اثر بد پہنچایا ہے۔ یعنی کہ یہ جو نا اتفاقی ہے نا، یہی وہ سب سے بڑی بیماری ہے جو ہم سب مسلمانوں میں بھی تیزی سے پھیلنے لگ گئی ہے۔ یہ سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں اپنی اس کہانی قومی اتفاق میں۔ پس ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت و نفاق کو یکتائی و یکجہتی سے مبدل کریں، یعنی تبدیل کریں۔ یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اگر ہم اپنے آپ کو ایک قوم ثابت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس دشمنی، اس آپس کی نا اتفاقی کو آپس کے اتفاق میں بدلنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یکتائی ہوتا ہے نا، ایک ہو کے رہنا۔ یکجہتی سے میرا مقصد یہ نہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے عقائد کو چھوڑ کر ایک عقیدے پر قائم ہو جائیں۔ یہ امر تو قانون قدرت کے برخلاف ہے، جو ہو نہیں سکتا، نہ تو پہلے کبھی ہوا، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ اتفاق کے قائم رکھنے کی، جس کو یعنی وہ اس پیراگراف میں یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے عقیدے بدلنے کو میں تمہیں نہیں کہہ رہا کہ تم سارے لوگ ایک ہی عقیدے کے اوپر آ جاؤ، یعنی کہ ہر شخص کی ایک اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے اور یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتفاق کے قائم رکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جس کی ہم کو ضرورت ہے۔ ایک اور عقلی اور نقلی راہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی پیروی قومی اتحاد کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک اور راستہ ہے جو کہ سمجھ میں آتا ہے۔ انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالے گا تو اپنے حصے میں دو حصے پائے گا، ایک حصہ خدا کا
اور ایک حصہ اپنے ابنائے جنس کا۔ ابنائے جنس سے مراد ہے نوع انسانی کے افراد، بنو آدم، یعنی کہ اپنے ہم جنس۔ تو جب بھی انسان اپنے ارد گرد دیکھے گا تو ایک حصہ وہ اللہ کا پائے گا اور اس کے بندوں کا۔ انسان کا دل یا اس کا اعتقاد، یا مختصر الفاظ میں یوں کہوں کہ اس کا مذہب خدا کا حصہ ہے۔ اس کے عقائد کی جو کچھ بھلائی یا برائی ہو، اس کا معاملہ اس کے خدا کے ساتھ ہے۔ نہ بھائی اس میں شریک ہے، نہ بیٹا، نہ دوست، نہ آشنا، نہ قوم۔ بس ہم کو اس بات سے جس کا اثر ہر ایک کی صرف ذات تک محدود ہے کچھ تعلق نہیں ہے، کچھ بھی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہیے ہم کو کسی شخص سے، جبکہ وہ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق جانتا ہے۔ کسی قسم کی عداوت اور مخالفت نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس کو بھی بھائی اور کلمے کا شریک سمجھنا اور اس اخوت کو جس کو خدا نے قائم کیا ہے قائم رکھنا چاہیے۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ایک شخص جو کلمہ گو ہے وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کو اس کے ساتھ اس کے لیے دل میں کسی بھی قسم کی نفرت یا حقارت یا بھی کسی قسم کا کوئی اس کے لیے دل میں آپ کو نہیں رکھنی چاہیے بات، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس کا کیسا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ تعلق نہیں ہے اور ہمیں کوئی تعلق رکھنا بھی نہیں چاہیے اس بات سے کہ اللہ اس کا معاملہ بہتر جانتا ہے۔ کسی قسم کی دعوت اور مخالفت نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس کو بھی بھائی اور کلمے کا شریک سمجھنا، اس اخوت کو جس کو خدا نے قائم کیا ہے قائم رکھنا چاہیے۔ نہایت افسوس اور نادانی کی بات ہے کہ ہم کسی ایسے امر میں عداوت رکھیں جس کا اثر خود اسی تک محدود ہے، جس کو ہم کو اس سے کچھ بھی ضرر اور نقصان نہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بعض اوقات خام خواہ لوگوں سے چڑنا اور ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کا وہ معاملہ ہمارے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں ہوتا، اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہم پھر بھی خام خواہ میں اس انسان سے عداوت رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو حصہ کہ انسان میں اس کے ابنائے جنس کا ہے اسی سے ہم کو غرض رکھنی چاہیے، اور وہ حصہ آپس کی محبت، باہمی دوستی، ایک دوسرے کی آنت، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، جس کے مجموعے کا نام قومی ہمدردی ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے خدا کے حکم کی بھی اطاعت اور آپس میں برادرانہ برتاؤ، قومی اتفاق، قومی ہمدردی قائم ہو سکتی ہے، جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ہمیں دوسرا حصہ جو ابنائے جنس کا ہے نا، یعنی کہ اپنے ہم جنسوں کا جو حصہ ہے یا لوگوں کا جو حصہ ہے، ہمیں اس سے غرض رکھنی چاہیے، اور آپس کی محبت، باہمی دوستی، ایک دوسرے کی آنت کہتے ہیں مدد، ایک دوسرے کی ہمدردی، ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور آپس میں برادرانہ برتاؤ اور قومی سطح پر سب ایک منزل کی طرف چل پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہم کو بھولنی نہیں چاہیے کہ ان روحانی بھائیوں کے سوا اور بھی ہمارے وطنی بھائی ہیں، گو وہ ہمارے ساتھ اس کلمے میں جس نے ہم مختلف قوموں اور مختلف فرقوں کو ایک قوم اور آپس میں روحانی بھائی بنا دیا ہے، شریک نہیں ہیں، مگر بہت سے تمدنی امور ہیں جن میں ہم اور وہ مثل بھائیوں کے شریک ہیں۔ ہمسائے کا ادب ہمارے ہمسائے کا ایک جز ہے، اور یہی ہمسائیگی وسعت پاتے پاتے ہم وطنی اور ہم وطنی کی وسعت تک پہنچ گئی ہے۔ تمام امور انسانیت میں جو تمدن اور معاشرہ سے تعلق رکھتے ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہوں، آپس میں سچی محبت، سچی دوستی اور دوستانہ بردباری رکھو۔ اس سے بات سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ جو مسلمان نہیں بھی ہیں، وہ بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایک آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے، ان سے بھی ہمارا کوئی نہ کوئی تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ وہ اگر آپ کے پڑوسی ہیں تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا مذہب کوئی بھی ہو، لیکن آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے، یعنی دوسرے مذہب کے لوگوں کا بھی خیال رکھنے کے بارے میں تلقین کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تمام امور انسانیت میں جو تمدن اور معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رہن سہن کی وجہ سے وہ تمام امور اور کام جو جن کا تعلق ہوتا ہے ایک دوسرے سے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور سچی دوستی اور محبت اور بردباری رکھنی چاہیے آپس میں۔ اتفاق کی خوبیاں لوگوں نے بہت کچھ بیان کی اور ایسے ظاہر کی ہیں کہ کوئی شخص اتفاق سے بھی ان کو بھول نہیں سکتا،
بہت بڑے بڑے واقعات دنیا میں گزرے ہیں جن کو پرانی تاریخیں یاد دلاتی ہیں، جن کی یاد سے ایک عجیب اثر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، اور وہ سب باہمی اتفاق کا نتیجہ ہے۔ باہمی اتفاق سے ایسا قوی طاقتور کو کہتے ہیں، اور زبردست زور آور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی قوت کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس وقت تعلیم یافتہ دنیا میں جو کچھ ترقی ہے یا مہذب ملکوں میں جو کچھ طاقت ہے، وہ سب اتفاق کی بدولت ہے۔ بعض قابل ادب بزرگوں کا قول ہے کہ جس طرح اصلی دوستی دنیا میں ناپید ہے، اسی طرح آپس کا اتفاق بھی ناممکن ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ تمام انسانوں کی طبیعت سے نکلا ہے اور ان کے اغراض مختلف ہیں، تو ضرور ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں۔ کوئی قوم مہذب یا نامہذب ایسی نہیں پائی جائے گی جس میں باہم حسد و نفاق، عداوت اور باہمی حقارت نہ پائی جاتی ہو۔ ہاں، یہ بات سچ ہے، مگر جس اتفاق پر ہم بحث کرتے ہیں وہ شخصی اتفاق نہیں ہے بلکہ قومی اتفاق ہے۔ ہمارے آپس میں بامتقاضائے بشریت، یعنی کہ بشری تقاضے کے مطابق گو کیسا ہی نفاق ہو، یعنی انسانیت کے حوالے سے، جو خدا کے نزدیک ایک سخت گناہ یا قومی برائی کا اثر تمام لوگوں کے دلوں پر پہنچتا ہے۔ اس لیے جلب منفعت یا دفع مضرت میں سب لوگ متفق ہو جاتے ہیں اور شخصی تنازعات کا اس وقت کچھ اثر باقی نہیں رہتا۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ لوگوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو باقاعدہ دلیلیں پیش کرتی ہے اور بحث کرتی ہے کہ کبھی کسی جگہ پر مکمل طور پر اتفاق ہو ہی نہیں سکتا، اور کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ جو ہے نا وہ جس طرح اصلی دوستی جو ہے نا وہ نہیں مل سکتی، کوئی نہ کوئی کھوٹ، کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی قوم مکمل طور پر اتفاق میں نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی حسد و نفاق کا ایلیمنٹ کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہوگا، کیونکہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ سر سید احمد خان اپنی ہی اسی بات کی پھر دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس پر بات ہی نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک قوم کی حیثیت سے، اب یہاں پہ دو لفظ آئے تھے، جلب منفعت یعنی منافع کے لیے، منافع کی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر، یا دفع مضرت یا کسی مصیبت یا نقصان سے بچنے کے لیے لوگوں کو متفق ہونا ہی پڑتا ہے۔ اس میں مثال یوں آ جاتی ہے جیسے کہ زلزلہ یا کوئی آسمانی آفت یا کوئی مصیبت یا کوئی حادثے کی صورت میں کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ آپس میں ان کا کیا تعلق ہے یا کیا مسئلہ ہے یا کیا جھگڑے ہیں، سب لوگ فٹافٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے مقصد کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ انسان اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ ان کے آپس میں کیا تنازعات تھے۔ اس زمانے میں جو سب سے بڑا سبب ہماری قوم کے تنزل کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم میں قومی اتفاق کا خیال مسیح ہو گیا ہے۔ یہ ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے، یعنی کہ اس لفظ سے مراد یہ ہے کہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لفظ کو مسین بھی پڑھا جا سکتا ہے، اگر پروننسیشن میں کوئی گڑبڑ ہو تو یہ پھر آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ تو بہرحال یہ لگ تو یہی رہا ہے پڑھنے میں، تو اس کا مطلب ہے بھولی بسری یاد بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے، قوم کا اتفاق کسی کو بجز ذاتی منفعت کے یعنی ذاتی مفاد کے قومی بھلائی یا قومی منفعت کا خیال بھی نہیں آتا، یعنی لوگ اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہوئے قوم کو اور قوم کی بھلائی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا ان کا سودا کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے اپنی ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر شخص پہلے اپنی ذاتی غرض دیکھتا ہے اور قومی بھلائی کے پردے سے اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری قوم میں نیکی کا خیال ہی نہیں ہے، نہیں، ان میں بہت کچھ نیکی ہے اور بہت سے نیک کام ان سے ہوتے ہیں۔ کیسی کیسی عالیشان مسجدیں، کیسے کیسے عالیشان امام باڑے، کیسی کیسی نفیس خانقاہیں اور ان کی نیکی کی یادگاریں موجود ہیں۔ اب بھی ہر شہر اور ہر قصبے میں دیکھو گے کہ لوگ کس قدر خیرات کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حج و زیارت میں روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں، کوئی ایسا کام جس میں ان کی دانست میں مذہبی نیکی ہو، دل و جان سے اس میں مصروف ہوتے ہیں۔ سب لوگ قبول کریں گے کہ اس نیت سے یہ کام کیے جاتے ہیں کہ قیامت میں ان کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا اور روز حشر میں ان کو ثواب ہوگا۔
اگر میرا یہ خیال صحیح ہے تو در حقیقت یہ سب کام خود غرضی، ذاتی منافعت کے ہیں، نہ ابنائے جنس کی بھلائی اور قومی ہمدردی کے۔ یعنی کہ ایک شخص جو اب کے دور میں، وہ سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ میری نگاہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو نیکی کے کام کرتے بھی ہیں نا، وہ اس میں بھی ان کی غرض شامل ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں ثواب ہوگا اور ہم جنت میں جائیں گے، اس لیے وہ نیکی کے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ نہیں ایسا کرتے، بلکہ ان کا ذاتی مفاد اس بات میں بھی شامل ہوتا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں ان ثواب کے کاموں کو برا جانتا ہوں یا ان کی کچھ حقارت کرتا ہوں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ میں اصلی قومی ہمدردی کو ذہن نشین کرنے میں کوشش کروں اور دوسرے کاموں سے جو امتیاز ہے ان کو بتلاؤں۔ ٹھیک ہے، مقام سر سید حصہ پنجم، یہ ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے کہ یہ کہاں سے دی گئی ہے۔ تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ سارے نیکی کے کام کرنے والے لوگوں کو خود غرض کہہ دیے، سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، لیکن معاشرے کا رجحان آہستہ آہستہ یہی بنتا جا رہا ہے کہ انہیں یہ تمیز اور فرق بھول گیا ہے کہ قومی بھلائی اور قوم کا فائدہ کیا چیز ہوتا ہے۔ تو یہ کہانی ہماری قومی اتفاق یہاں پہ ختم ہوئی۔ 9th کلاس آپ کی یہ اردو کی کہانی نمبر 2 تھی، سبق نمبر 2 تھا آپ کا۔